قرآن حکیم رب العالمین کا آخری پیغام تمام انسانیت کے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنا ضروری۔ لسان القرآن کورس 2018 پارٹ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ، قتل داود جالوت۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ جو کہ 3 الفاظ پر مشتمل ہے وہ میں نے پڑھا ہے، جن میں 3 الفاظ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ قتلہ ایک فعل ہے، قتل کرنا کے معنی میں داودو، میں غیر منصرف پڑھ رہا ہوں، کیوں غیر منصرف پڑھ رہا ہوں اب آپ کو پتہ ہے، اور رفع میں پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ یہ فاعل ہے قتلہ کا۔ جالوتا، جالوت مفعول ہے، اس لیے میں نصب میں پڑھ رہا ہوں اور غیر منصرف پڑھ رہا ہوں۔ کیوں غیر منصرف پڑھ رہا ہوں یہ بھی اب آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم نے جب پارٹ 1 میں غیر منصرف اسماء پڑھے تھے تو اس وقت میں نے جالوت کا ذکر نہیں کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن اب الحمدللہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جالوت ایک غیر منصرف اسم ہے۔ کیوں غیر منصرف اسم ہے؟ اس لیے کہ اس میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں اسباب و معنی صرف میں سے، اسباب و معنی صرف میں سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ علم ہے، اور نمبر 2 یہ عجمہ ہے، یعنی غیر عربی نام ہے۔ تو ماشاءاللہ اب دیکھیں آپ کا جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے وہ انشاءاللہ انکریز ہوگا۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں جی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 طرح کے غیر منصرف اسماء ہم نے ڈیوائیڈ کی ہیں، ایک وہ جو ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف ہیں، اور وہ 2 طرح کے اسماء ہیں۔ ایک وہ ایسے اسماء جن کا اختتام الف التانیث المکسورہ اور الممدودہ پر ہو، اور دوسرے وہ اسماء جو منتہی الجموع کے وزن پر ہوں، وہ چاہے جمع کے اسماء ہوں چاہے واحد اسماء ہوں، ان کا وزن جو ہے وہ منتہی الجموع کا وزن ہونا چاہیے۔ اب ہم پڑھ رہے تھے جی 2 اسباب کی وجہ سے غیر منصرف اسماء۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان 2 اسباب میں سے ایک سبب یا تو علم ہوگا لازماً، یا پھر دوسرا یا ایک سبب جو ہے وہ وصف یعنی صفت ہوگا، وصف ہوگا۔ علم کے ساتھ کون کون سا دوسرا سبب غیر منصرف ہونے کی وجہ بنے گا؟ اس میں ہم نے تانیث کو پڑھ لیا تھا تفصیل سے، میں اس کی ریویژن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس پھر نہیں بچتا، ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور کانٹینٹ جو ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ تو تانیث دوسرا سبب ہوگا اور یا دوسرا سبب عجمہ ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا سبب کون سا ہو سکتا ہے جو کہ علم کے ساتھ مزید مل کر کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا۔ وہ ہے جی دوسرا سبب الف و نون زائدہ تان، الف و نون زائدہ تان۔ آپ سمجھ رہے ہیں الف و نون زائدہ تان سے کیا مراد ہے؟ زائدہ تانی، زائدہ، زائدہ تن، زائدہ تن، زائدہ تن، زائدہ تانی، زائدہ تینی، زائدہ تینی، یعنی الف و نون ہو کسی علم کے آخر میں اور وہ زائد ہوں، یعنی حروف اصلیہ میں سے نہ ہوں۔ تو بہت آسان ہے ایگزامپل، ان کو ہم نے پڑھا تھا اس کیٹیگری میں، یعنی عرب مؤنث نام جن کے آخر میں الف نون آ جائے، اس وقت آسان ہمارے لیے یہی تھا۔ تو عمران، عین میم را، یہ اصلی حروف ہیں اور ان کے آخر میں آپ دیکھیں الف اور نون آ رہا ہے، عمران۔ مثلا ہو گیا جی عثمان، عین ثا اور میم یہ حروف اصلی ہیں اور آگے الف اور نون جو ہے وہ زائد ہیں، تو عثمانو، عثمانہ، عثمانہ۔ اسی طرح رمضان، شعبان، تو یہ اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علم کے ساتھ دوسرا سبب بن رہا ہے جی الف و نون زائدہ تان۔ علم کے ساتھ دوسرا سبب اور کون سا بن سکتا ہے وہ دیکھتے ہیں جی، وہ ہے وزن فعل۔
وزن فعل، فعل کا وزن ہو جی، فعل کا وزن ہو اور علم ہو. بہت آسان ایگزامپلس. احمد، احمد، ہاں جی احمد کو میں جب غیر منصرف پڑھوں گا تو پڑھوں گا جی احمدو، احمدہ، احمدہ. اب احمدو کون سا وزن ہے؟ دیکھیں فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ. مثلا ذہب یذہبو، یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو، اذہبو، تو وزن فعل ہو گیا. اسی طرح یزید، زیادہ، یزیدو، زیادہ، یزیدو، زیادہ کرنا، اس سے علم ہو گیا جی یزید. تو یزید بھی غیر منصرف اسم ہوگا. اور کون سا سبب علم کے ساتھ مل کر غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا وہ دیکھتے ہیں جی. وہ ہے ترکیب ہو جی، مرکب ہو. مرکب، اور مرکب میں سے ہم نے ایگزامپٹ کیا تھا مرکب اضافی کو. عبداللہ یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، یہ مرکب ہے، مرکب اضافی ہے، عبد اور اللہ سے مل کر بنا ہے، لیکن منصرف قرار دیا جائے گا. اس لیے عبداللہ، عبداللہ اور عبداللہ تینوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اس کو، لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہوگا. ایسا مرکب جو مرکب اضافی اور جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر ان سے باہر ہو، ان سے باہر ہو. مثلا جیسے عربی زبان میں ایک غیر منصرف استعمال ہوتا ہے جی بالا بکو. بال ایک بت کا نام تھا اور بک جو ہے یہ ایک اور نام تھا. ان دونوں کو ملا کر ایک نام رکھ دیا جس کو بالا بکو جو ہے وہ کہا گیا. بالا بکو، بالا بکا، بالا بکا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور ہے، یعنی اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن صرف آپ کی انٹرسٹ کے لیے میں ایگزامپل دے رہا ہوں. مادی، قریبو، یہ معدی اور قریبو کا مجموعہ ہے. لیجیے علم کے ساتھ تانیث بھی جمع ہو سکتا ہے، اجمع جمع ہو سکتا ہے، الف و نون زائدہ تان جمع ہو سکتا ہے، وزن فعل جمع ہو سکتا ہے، ترکیب جمع ہو سکتی ہے. یعنی اگر کوئی علم مؤنث ہے، مؤنث علامتی اور صرف گولتا علامت، یا مؤنث مانوی اور اس میں کچھ شرائط ہے، یا وہ غیر عربی ہے اس میں بھی کچھ شرائط ہے، یا اس کے ساتھ الف و نون زائد لگا ہوا ہے، یا وہ فعل کے وزن پر ہے، یا وہ کسی مرکب کی صورت میں استعمال ہو رہا ہے، تو وہ اسم غیر منصرف کنسیڈر کیا جائے گا. ایک اور سبب علم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے وہ ہے جی عدل. عدل کے بارے میں نے آپ کو مختصر بتایا تھا کہ عدل کے معنی ہے پھیرنا. پھیرنا، کس کو پھیرنا اور کس چیز سے پھیرنا؟ صیغے کو پھیرنا، اور کس سے پھیرنا؟ اس کے اصلی وزن سے پھیر دینا. اصلی وزن سے مراد آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہر اسم کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے، صحیح. جیسے فاعل کے وزن پر اسم الفاعل بنتا ہے، مفعول کے وزن پر اسم مفعول بنتا ہے. جیسے کتبہ سے کاتب، شاہدہ سے شاہد، نصرہ سے ناصر، تو یہ اسم الفاعل کا وزن بن رہا ہے. اب عین میم را سے عامر، آباد کرنے والا. لیکن عرب نے کیا کیا؟ عرب نے عامر سے عمر بنا دیا. تو اصل میں بننا چاہیے تھا عامر جو کہ موجود ہے، لیکن عمر یہ ایک غیر منصرف اسم ہے. تو ہم نے وہ جو ایک فہرست بنائی تھی نا متفرق اسماء کی، اس میں ہم نے عمر کو، فرعون کو شامل کیا تھا. تو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ عمر کا لفظ کیوں غیر منصرف ہے؟ کیونکہ اس میں علم کے ساتھ عدل موجود ہے. اچھا، اب یہ عدل بڑی دلچسپ ایک آپ کہہ لیں کہ کیٹیگری ہے. ہمارے جب بزرگوں نے غور و فکر کیا عربی زبان کے الفاظ پر تو انہیں عمر کا لفظ غیر منصرف نظر آیا. ٹھیک ہے. جب انہوں نے غیر منصرف اسم عمر دیکھا تو ایک سبب تو انہیں مل گیا کہ نام ہے، علم ہے، لیکن دوسرا سبب انہیں مل نہیں رہا تھا. پورا انہوں نے زور لگا لیا، نہیں ملا انہیں. لہٰذا انہوں نے پھر اپنے قاعدہ وہ بنا چکے تھے کہ دو سبب پائے جائیں، اور بہت سارے الفاظ تقریباً آپ کہہ لیں کہ اس قاعدے پر اپلائی ہو رہے تھے. تو انہوں نے اب اپنا قاعدہ بچانے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے ایک سبب جو ہے انوینٹ کیا، ایجاد کیا، اور اس کو نام دیا عدل کا. انہوں نے کہا جی یہ عدل ہوگا ساتھ اس کے. یعنی انہوں نے کہا کہ اصلاً یہ تھا
لیکن انہوں نے اصل کی بجائے نا اس طرح استعمال کیا اور اس کو انہوں نے سبب بنا کر ایک کیٹیگری جو ہے بنا دی. تو گویا نحویوں نے، گرامر والوں نے اپنے قاعدے کو بچانے کے لیے عدل کا سبب جو ہے انوینٹ کیا. ٹھیک ہے، کچھ کے تو ثبوت انہیں مل گئے کہ اچھا نہیں یہ ایسے تھا تو اس سے ایسے ہوا، کچھ کا ثبوت مل گیا، کچھ کا ثبوت نہیں ملا. جیسے عمر کا انہیں ثبوت نہیں ملا کہ عمر واقعی عرب نے ایسے کیا، لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ یہ عامر سے انہوں نے چینج کر کے یہ بنایا ہے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ سبب عدل کا، اس لیے میں نے آخر میں ذکر کیا کہ یہ وہ سبب ہے جو گرامر والوں نے اپنا وہ قاعدہ جو غیر منصرف کا انہوں نے ڈرائیو کیا اس کو بچانے کے لیے انوینٹ کیا ہے. تو عدل میں ہم ایگزامپل دے لیتے ہیں جی، عمر کی، عمرو، عمرہ، عمرہ. اسی طرح ظفر ایک نام ہے. اسی طرح زحل، زحل یہ جو ستارہ ہے ہمارا سیارہ وہ ہے. اسی طرح ہمارے ہاں اردو میں لفظ ایک استعمال ہوتا ہے جی قوس قزح، تو اصل میں یہ قزح، قزح لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے. اصل میں قزح جو ہے یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو عمرو، زحل، قزح. تو یہ کچھ ایگزامپلس. گویا ایک وزن آپ کے سامنے آ گیا، فعلو کا وزن. تو ہمارے گرامر والوں نے بہرحال کچھ 6 اوزان عدل کے نکال دیے، لیکن میں آپ کو ان 6 اوزان میں نہیں پریشان کروں گا. بس آپ اس کے بارے میں آسان بات یہی سمجھ لیں کہ یہ عدل جو ہے یہ انوینٹ کیا ہوا ہے، انوینشن ہے گرامر والوں کی اپنے قاعدے کو بچانے کے لیے. تو علم کے ساتھ جی دیکھیں، تانیث 1، اجمہ 2، الف نون زائدتان 3، وزن فعل 4، ترکیب 5 اور عدل 6. یعنی یہ 6 چیزیں جو ہیں، 6 اسباب جمع ہو کر کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا سبب بنتے ہیں. اور اگر ٹوٹل دیکھ لیں آپ تو ہمارے کتنے بن گئے؟ 6 یہ ہیں، علم 7 ہو گیا، جمع والا 8 ہو گیا اور ایک سبب ہی رہ گیا. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وصف ہے. تو یہ 9 سبب اس طرح الحمدللہ پورے ہو جاتے ہیں. تو 2 اسباب کی وجہ سے غیر منصرف ہونے والا اسم یا تو علم ہوگا یا پھر وصف ہوگا. اب میں آپ کے سامنے پکچر رکھتا ہوں جی وصف کی. 2 اسباب کی وجہ سے غیر منصرف اسم میں ایک سبب یا تو علم ہوگا یا پھر ایک سبب جو ہے وہ وصف ہوگا جسے صفت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب علم کے ساتھ یہ ساری چیزیں دوسرا سبب بن رہی تھی. اب ہم دیکھیں گے کہ وصف کے ساتھ کون کون سی چیز، کون کون سا سبب استعمال ہوگا تو اسم غیر منصرف ہو جائے گا. تو میں ان میں سے جو استعمال نہیں ہوتا وہ مٹا دیتا ہوں اور جو استعمال ہوتا ہے اس کو رہنے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. لے جی، وصف کے ساتھ جو دوسرا سبب غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا وہ یا تو الف و نون زائدہ تان ہوگا، صفت اور الف و نون زائدہ تان، یا پھر وہ وزن فعل ہوگا یا پھر عدل ہوگا. تو مین 2 ہی ہیں. عدل تو آپ کو پتہ ہے، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ انوینشن ہے گرامر والوں کی کہ اپنے قاعدے کو انہوں نے اس طرح سیف جو ہے وہ کیا ہے. الف و نون زائدہ تان، اس میں مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، جیسے سکران. سکران ایک صفت ہے. اب دیکھیں یہ علم نہیں ہے اور یہ الف اور نون زائدہ تان ہے. سین کاف را اس کا اصل مادہ ہے اور الف و نون زائدہ تان ہے. سکران. اسی طرح جوعان، بھوکا، جو سے جوعان. تو ان کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے سکرانو، سکرانا، سکرانا، جوعانو، جوعانا، جوعانا. اسی طرح عطشان. اسی طرح غضبان، غصے میں ہونا. تو یہ صفت ہے لیکن اس میں غضب غین ضاد اور با اور آگے الف نون آ رہا ہے نا، غضبان. تو یہ صفت ہے جس میں الف نون زائدہ تان ہے، لہٰذا یہ سبب بن جائے گا غیر منصرف ہونے کا. وصف کے ساتھ دوسرا سبب بن رہا ہے جی وزن فعل. وزن فعل میں ہم نے ایک تو جب علم میں لیا تھا تو احمد کی ایگزامپل لی تھی. احمد ویسے صفت بھی بن سکتا ہے لیکن ہم اس میں مزید ایگزامپل لیتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں جی صفت ہو اور وزن فعل ہو تو اسود، اسود بلیک کے لیے کلر ہے، آپ کو پتہ ہے کلر جو ہے وہ صفت ہوتا ہے. تو وزن فعل ہے وہی افعلو کا وزن ہے، افعلو کا وزن. اسی طرح ازرق، سارے کلرز لے آئیں آپ، اسود، ازرق، اخضر اور پھر اصفر، ابید، احمر.
یہ سارے کلرز ہو گئے. اور اسی طرح صفت آگی جی اکبر. اکبر تو اکبر اگر صفت کے طور پہ ہوگا تو وزن فعل کے ساتھ صفت پلس وزن فعل ہو گیا, اور اکبر اگر نام رکھا جائے گا تو پھر وہ علم کے ساتھ آپ وزن فعل ملا کر غیر منصرف کا سبب بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں بس شرط یہ ہے کہ یہ جو وزن بن رہا ہے نا افعل کا وزن, افعل کی جو مؤنث استعمال ہوگی وہ فعلانتن کے وزن پر نہ ہو, فعلانتن کے وزن پر نہ ہو. مثلا ندمان عربی زبان میں ایک صفت ہے ندمان, ٹھیک ہے, ندمان, لیکن ندمان کی مؤنث جو آتی ہے وہ آتی ہے ندمانتن, فعلانتن, ندمانتن. تو اب اس اعتبار سے ندمان جو ہے وہ منصرف قرار دیا جائے گا. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے لیکن آپ اس کو اگنور کرتے ہیں فی الحال کیونکہ شاید ہی آپ کو استعمال ہو. گویا اسود کی مؤنث کیا آتی ہے سودا. اب سودا کا وزن فعلانتن کا وزن تو نہیں ہے نا. اسی طرح اکبر کی مؤنث آتی ہے کبرا, کبرا کا وزن بھی فعلانتن کا وزن نہیں ہے. تو اگر افعل وزن کی مؤنث فعلانتن کے وزن پہ آئے گی, فعلانتن کے وزن پہ آئے گی تو پھر وہ منصرف ہی ٹریٹ ہوگا. بات سمجھ میں امید ہے آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح اب آتے ہیں جی دوسرا سبب جوڑنے کے لیے وصف کے ساتھ, وہ ہے عدل. عدل میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جی. عدل میں ایک تو آئے گا آپ کے سامنے عدد. عدد مثلا جیسے عربی زبان میں دیکھیں, میں آپ کو سمپلی سمجھاتا ہوں. ثلاثتن کسے کہتے ہیں؟ ثلاثہ تین کو, ثلاثتن تین, اور اربعتن کہتے ہیں چار کو. اچھا, اور مثنیٰ یا اثنان, اثنان آپ کہہ لیں کہتے ہیں دو کو. اچھا, اب کیا ہوا عربی زبان میں ثلاثتن ثلاثتن اگر دو دفعہ اکٹھا کریں تو اس کے معنی ہو گئے تین تین. ثلاثتن ثلاثتن تین تین, اربعتن اربعتن چار چار. ٹھیک ہے. ثلاثتن ثلاثتن سے قرآن میں ایک لفظ عرب آپ کے لئے یا گرامر والوں کو ایک لفظ ملا جی ثلاثہ. ثلاثہ ثلاثہ جس کی رفع جو تھی وہ ثلاثو تھی. تو انہوں نے کہا اس کا معنی وہاں پر تھے تین تین. تو گرامر والوں نے سوچا کہ اصل میں یہ ثلاثو جو ہے یہ ثلاثتن ثلاثتن سے معدول ہے, اس سے پھیرا گیا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پر اللہ ذکر کیا نا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے حقوق پورے نہیں کر سکو گے تو پھر تمہیں اجازت ہے تم نکاح کرو. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا وَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, کہ تم یتیم مؤنث جو ہیں ان کے بارے میں عدل نہیں کر سکو گے, تو فَانْكِحُوا, تو تم نکاح کرو, مَا طَابَ لَكُمْ, جو تمہیں پسند ہو, من النساء, عورتوں میں سے, مثنیٰ و ثلاثہ و رباع, مثنیٰ دو دو, ثلاثہ تین تین, رباع چار چار. تو یہ ثلاثو یعنی جیسے ثلاثہ یہاں پر استعمال ہوا ہے نا, سب میں استعمال ہوا ہے, یہاں پر رفع میں سے میں رکھ رہا ہوں. تو ثلاثو یہ اصل میں گرامر والوں نے سوچا کہ یہ ثلاثتن اور ثلاثتن اس سے معدول ہے, یعنی اس سے پھیرا گیا ہے. اسی طرح مثنیٰ, مثنیٰ کا لفظ جو ہے یہ اثنانی اثنانی دو دو, اس سے مثنیٰ بنا دیا. اس طرح اربعتن اربعتن سے رباعو رباعو. تو ایک تو یہ عدد آ گیا اس میں, اور دوسرا ایک خاص طور پہ کیٹیگری آتی ہے جی, ایک خاص لفظ یہ آپ یاد رکھ لیں, یہ ہے جی اخر. اخرو, اخرو یہ صفت ہے, اور یہ آپ کہہ لیں کہ جو لفظ ہے نا اخرا, اس کی جمع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. وصف کے ساتھ عدل میں ایک تو یہ عدد کی آپ کہہ لیں کیٹیگری آگے, اور ساتھ ہی اس لفظ کو الگ سے آپ یاد رکھ لیں, یہ اخر کا لفظ جو ہے یہ بھی عربی زبان میں غیر منصرف استعمال ہوتا ہے. تو اس میں ابھی مزید کچھ ڈیٹیلز ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو مختصراً میں اب آپ کے سامنے ایک سمری سی رکھ دیتا ہوں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم غیر منصرف کب ہو سکتا ہے؟ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس میں اسباب و منع صرف جو کہ 9 ہیں ان میں سے 2 سبب پائے جائیں کم از کم, یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو. ایک ایسا سبب جو 2 سببوں کے قائم مقام ہے, وہ کتنے اسباب ہیں؟ وہ کل 2 اسباب ہیں.
ایک الف التانیث اور ایک منتہی الجموع کا وزن. ٹھیک ہو گیا. اور باقی جو دو سبب ہوں گے ان میں ایک سبب لازماً علم ہوگا اور علم کے ساتھ کیا کیا جڑ سکتا ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں, اور دوسرا جو سبب ہوگا یعنی یہ جو دوسرا جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جڑے گا وہ وصف ہوگا, اور وصف کے ساتھ یہ تین چیزیں جو بورڈ پہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں یہ جڑیں گی تو وہ اسم غیر منصرف قرار دیا جائے گا. اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے طور پہ پریکٹس کریں گے. ہم نے جو غیر منصرف اسماء نکالے, غیر منصرف ہونے کے دو سبب آپ ڈھونڈیں گے کہ کون کون سے ہیں, اور تھوڑی سی اگر ورکنگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کانسیپٹ انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گا. تو یہاں پر جی ہمارا جو ہے ریویژن پارٹ جو ہے اس میں سے اعراب والا آپ کہہ لیں کہ تقریباً میں تقریباً کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ علم آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جتنا سیکھ لیں آپ ابھی بھی کچھ باقی رہ جاتا ہے. تو کوشش میں کر رہا ہوں کہ آپ کے ہاضمے کے اعتبار سے اتنے ہی آپ کو ڈوز دوں جتنی آپ ہضم کر سکیں. تو یہ بھی ہضم کرنا مشکل ہے بہرحال, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے یہ آپ کو فائدہ ضرور دے گی. اگر سمجھ نہ آئے تو اس کو سکپ کر دیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. مجھے بھی شروع میں کچھ نہیں آتا تھا, لیکن جو میں پڑھتا گیا تو یہ چیزیں کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے لگ گئی الحمدللہ. اچھا, اب ریویژن کے سلسلے میں ایک چیز رہتی ہے جی جو ہم نے پڑھا تھا اسم کی وسعت کا پہلو معرفہ اور نکرہ. اس میں ہم نے معرفہ اسم کی 5 قسمیں جو ہیں وہ پڑھی تھی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 صورتوں میں کوئی اسم معرفہ ہوتا ہے. 5 میں نے پڑھ دی تھی پچھلے پارٹ میں. علم کو ہم نے معرفہ کنسیڈر کیا تھا, ضمائر کو ہم نے معرفہ کنسیڈر کیا تھا, اسماء اشارہ کو ہم نے معرفہ کنسیڈر کیا تھا, اسماء موصولہ کو ہم نے معرفہ کنسیڈر کیا تھا, اور وہ اسم جس پر الف لام داخل ہو اسے ہم نے معرفہ کنسیڈر کیا تھا. اب وہ جو 2 قسمیں باقی بچتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمارا یہ وسعت والا ٹاپک بھی جو ہے ریویژن میں مکمل ہو جائے. وسعت وسعت کے اعتبار سے یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. معرفہ 7 صورتوں میں کوئی بھی اسم معرفہ ہو سکتا ہے. 5 صورتیں ہم نے پڑھ لی تھی. 6ٹھی صورت آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور 6ٹھی صورت ہے مضاف الی المعرفہ. مضاف الی المعرفہ کا مطلب ہے جب بھی کسی نکرہ اسم کو آپ معرفہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیں گے, یعنی کسی معرفہ اسم کی طرح مضاف بنا دیں گے تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ ہو جائے گا. اس کی میں آسان اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. مثلا دیکھیں جی, کتاب کا لفظ مجھے آپ بتائیے عربی زبان میں نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ کتاب. کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کسی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا؟ ہم اس کو معرفہ کی جو 5 اقسام ہم نے پڑھی ہوئی ہیں اس میں رکھ کے دیکھتے ہیں. جی, کتاب کوئی علم ہے؟ نہیں. کتاب ضمیر ہے؟ نہیں. کتاب اسم اشارہ ہے؟ نہیں. کتاب اسم موصول ہے؟ نہیں. کتاب پہ الف لام داخل ہوا ہے؟ نہیں. تو رزلٹ یہ نکلا کہ کتاب کا لفظ جو ہے یہ نکرہ ہوا. ٹھیک ہے. اب اس کتاب کے لفظ کو آپ مضاف بنا دیں کسی معرفہ کی طرف, اور کسی معرفہ سے مراد وہی جو 5 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں ہم ان کی طرف اسے مضاف بناتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیسے کتاب بھی معرفہ ہو جاتا ہے. کتاب کو پہلے میں کرتا ہوں جی کتاب زید, زید کی کتاب. تو کتاب دیکھیں نکرہ تھا, لیکن کتاب کو جیسے ہی میں نے مضاف بنایا زید معرفہ کے لیے تو اب کتاب بھی معرفہ ہو گیا. تو یہ ہے مضاف الی المعرفہ. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح کتاب نکرہ, لیکن کتاب کو میں ضمیر, حالت جر والی ضمیر, کیونکہ مضاف الی جر میں ہوتا ہے, اس کی طرح مضاف کر دوں تو اب بھی کتاب معرفہ ہو گیا. اسی طرح کتاب کو میں اگر اسم اشارہ کی طرح مضاف بنا دوں, کتاب ھذا, اس کی کتاب, تو اب بھی کتاب معرفہ ہو گیا. اسی طرح کتاب کو اگر میں اسم الموصول کی طرح مضاف کر دوں, یعنی کتاب الذی, اس کی کتاب جو
فی المسجدی، مسجد میں ہے، الذی فی المسجدی، وہ جو مسجد میں ہے اس کی کتاب، تو اب بھی کتاب معرفہ ہو گیا. 1 علم، 2 ضمیر، 3 اشارہ، 4 اسم موصول اور 5 معرف بالنام. کتاب کو اگر میں کسی ایسے اسم کی طرف جو کہ الف لام کے ساتھ معرفہ ہو اس کی طرف اضافہ دے دوں تو کتاب کا لفظ اب بھی معرفہ ہو گیا. تو یہ کیٹیگری ہے جی مضاف الی المعرفہ کی، یعنی کتاب کا لفظ ہم نے نکرہ نکالا، لیکن نکرہ اسم کو آپ نے معرفہ کی جو 5 قسمیں ہیں اوپر پڑھی ہوئی پہلے ان کے ساتھ آپ نے ریلیٹ کر دیا، ان کے لیے مضاف بنا دیا، تو اب کتاب کا لفظ بھی معرفہ ہو گیا. امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی. معرفہ کی 7ویں قسم ہے جی منادا. منادا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بیسک کورس میں پارٹ 1 میں حروف ندا میں سے یا حرف ندا کو پڑھا تھا. ہم نے کہا تھا کہ عربی زبان میں دوسری زبانوں کی طرف کسی کو بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے کچھ حروف استعمال کیے جاتے ہیں جنہیں حروف ندا کہا جاتا ہے. عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ندا یا ہے، اور پھر یا کے ساتھ ہم نے مختلف کمبینیشنز دیکھے تھے کہ یا کے بعد اگر کسی تنوین والے اسم کو آپ آواز دیتے ہیں، جیسے زید کو آواز دیں گے تو اب کنسٹرکشن بن جائے گی یا زیدو، یا زیدو. اس طرح یا ولدو، یا ولدو. اسی طرح مرکب اضافی کے ساتھ یا کا استعمال ہوگا تو ہم کہیں گے یا عبداللہی، یعنی منادہ مضاف جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا منصوب ہوتا ہے، حالت نصب میں چلا جاتا ہے. تو اب یہاں پر منادہ جو ہے یہ بھی معرفہ کی ایک 7ویں قسم ہے. لیکن یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زید تو پہلے ہی معرفہ ہے، اس کے ساتھ جب ہم یا لگائیں گے تو یا زیدو اگر میں نے کہا تو زید تو پہلے معرفہ ہے. نہیں، ہر منادہ اس میں شامل نہیں ہوگا. اس میں صرف وہ منادہ شامل ہوگا جو کہ نکرہ ہوگا، نکرہ ہوگا اور معین ہوگا. نکرہ معین جب میں نے کہا تو نکرہ کہنے سے معرفہ نکل گیا، تو گویا یا زیدو، زید تو پہلے معرفہ ہے، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. اور معین کہنے سے غیر معین اس میں سے نکل گیا. غیر معین میں مثلا کوئی ایک نابینا کسی کو بلاتا ہے تو وہ اس میں اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. اس میں صرف یہ والی کیٹیگری آئے گی، جیسے کہ میں کہتا ہوں جی یا ولدو، یا ولدو، یا رجلو، یا نارو. نکرہ اور معینہ، نکرہ بھی ہے اور معینہ بھی ہے. تو یہ منادہ جو ہے یہ معرفہ کی 7ویں قسم ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو امید ہے بات کلیئر ہوگی. باقی نکرہ غیر معینہ کے حوالے سے اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دوں، وہ تو ویسے منصوب ہوتا ہے. جیسے نابینا کسی کو سڑک پار کرانے کے لیے کہتا ہے کہ یا رجولن، یا رجولن، منصوب بھی آ رہا ہے اور تنوین کے ساتھ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یا رجولن خذ بیدی، ہے کوئی آدمی جو میرا ہاتھ تھام لے. تو وہ نکرہ غیر معینہ ہو جائے گا. کوئی نابینا کسی کو کہتا ہے، اس کی بہترین ایگزامپل یہی دی جاتی ہے عام طور پہ. تو جو نکرہ معینہ ہوگا وہ منادہ صرف معرفہ کی قسم ڈکلیئر ہوگا. الحمدللہ جی ہمارے ریویژن سیشن میں وسعت والا پہلو جو ہے یہ بھی کور ہو گیا. تو اب تک ہم نے ریویژن سیشن میں اسم کی تانیث کے حوالے سے مزید کچھ ایڈ کیا، اپنے آپ کے لیے علم میں اضافہ کیا، اپنی معلومات میں اضافہ کیا ہے. تانیث کے حوالے سے اضافہ ہوا ہے، غیر منصرف کے حوالے سے اضافہ ہوا، اور غیر منصرف کے حوالے سے تو بہت ہی زیادہ اضافہ ہو گیا، وہ مجھے نظر بھی آ رہا ہے اضافہ. اور وسعت کے حوالے سے بھی کچھ اضافہ ہو گیا. باقی الحمدللہ چیزیں ہماری پہلے بھی کلیئر تھیں. جمع مکسر کے بارے میں ویسے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی طریقہ نہیں، اس کے اوزان ہی ہیں کچھ، وہ آپ کو یاد ہی کرنے پڑیں گے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں کوشش کروں گا جی جملے پہ جاؤں
اور جملے میں کے حوالے سے مزید کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور پھر اس کے بعد جملے میں زور پیدا کرنا اور منفی اور سوالیہ بنانا، اس میں وہ چیزیں ایڈ کر کے تو پھر ہم فعل کی طرف جائیں، اور پھر ریویژن اپنے سیشن کو ختم کر کے پھر نئی چیزیں جو ہماری سیکھنی باقی ہیں وہ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب